بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پر مرا، یعنی نفاق کی شاخ پر مرا۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو شہادت کی خواہش دل میں ہونا یہ چیز لازم ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی صرف منافق ہوتا ہے جس کے دل میں کم از کم شہادت کی خواہش نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور اگر اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اس کی تیاری بھی ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ موت ایک لازمی چیز ہے، ہمیں مرنا ہی مرنا ہے۔ ہمیں اگر یہ چیز ہونی ہے تو پھر ایسے اعمال رکھنے چاہیے کہ جب کبھی موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب شہادت کی موت ایسی موت ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ شہید زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شہادت کی تمنا کم از کم ضرور ہونی چاہیے، اور شہادت کی تمنا بھی نہیں ہے تو پھر یہ منافقت کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اور وہ بھی مدینہ میں۔ اب جن صحابہ نے آپ کی دعا سنی تو کہا کہ شہادت اور مدینہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگیں تو شہر سے باہر ہوتی ہیں، مدینہ میں تو جنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پر اچھا گمان ہے۔ اب آپ سوچئے دیکھیے کہ منبر رسول پر اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ یعنی دل میں خواہش تھی نا، دعا اس چیز کے لیے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں؟ تو ہم لوگ بھی اگر دل میں خواہش رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں شہادت کا درجہ دے سکتے ہیں۔ یعنی دل میں تمنا ہوگی تو پھر آپ جو ہیں اپنے بستر پر بھی اگر فوت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے 300 سے زیادہ جنگیں لڑیں، پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے، شہادت کی شدید خواہش تھی، لیکن بہت افسوس تھا کہ بستر پر موت آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، دل میں خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ درجات کو بلند کرنے پر قادر ہیں۔ ہمارے دل کے اندر خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ سیدنا عمرو بن جموح کا تعلق جو ہے وہ بنو سلمہ سے تھا، مدینہ طیبہ کے انتہائی نمایاں افراد میں سے تھے، اور ان کے ایک پاؤں میں لنگ تھا، لنگڑا کر چلتے تھے۔ ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے، اور یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس کو یہ شرف حاصل تھا کہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو عمرو بن جموح جو ہیں وہ بھی میدان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کو روکا اور کہنے لگے کہ بابا جان، آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ عمرو رک گئے، بدر میں شرکت نہ کر سکے، لیکن انہیں جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت دکھ تھا، بہت زیادہ ان کو اس چیز کا غم تھا۔ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ سے غزوہ آ گیا، غزوہ احد کا موقع آیا۔ تب وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میرے بیٹو، تم نے مجھے بدر میں جانے سے روکا تھا، اب احد میں جانے سے مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان، آپ پر تو جو ہیں وہ جنگ فرض بھی نہیں ہے، آپ تو شرعی طور پر جنگ سے معذور ہیں۔ اب شہادت کے یہ خواہش مند ایک بوڑھے شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لنگڑاتے ہوئے شکایت لے کر پہنچ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد مجھے اس خیر سے روک رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ احد میں نہ جاؤں، اور پھر ان کے دل کی تمنا جو ہے زبان پر آ گئی، کہنے لگے اللہ کی قسم میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اسی طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر انہیں وہی بات فرمائی جو ان کی اولاد ان سے کہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو جنگ سے رخصت عطا کی ہے۔ اب بوڑھے عمرو، ان پر جہاد فرض نہیں تھا، لیکن ان کے اندر شوق تھا، تو ان کا ذوق اور شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ آپ لوگ اگر انہیں احد میں جانے کے لیے بلا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ مقام شہادت پر فائز کر دے۔ عمرو بن جموح، اب دل میں جذبہ شہادت ہے اور شوق ہے، جنون ہے، اپنی تلوار لی اور احد کے میدان کی طرف نکلنے لگے۔ گھر بار گھر والوں کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے، بڑی خوبصورت دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے خاندان میں واپس نہ لانا۔
اور یہ جو بوڑھے شخص ہیں عمرو بن جموع، یہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے اور جنگ کے اینڈ پر حلت شہادت پا لیتے ہیں۔ ان کی تمنا پوری ہوئی، دعا قبول ہو گئی اور ان کی اہلیہ ہند بنت عمرو میدان احد میں پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموع، ان میں گہری دوستی تھی، تو وہ دونوں احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے اور دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ذات الہی کی قسم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمرو بن جموع بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ ایک بوڑھے شخص، ان پر جہاد جو ہے وہ فرض بھی نہیں ہے، ایک پاؤں سے صحیح طرح سے وہ چل بھی نہیں سکتے، ایک پاؤں کی معذوری بھی ہے، اس کے باوجود ایمان اتنا سٹرونگ ہے اور دل میں جذبہ شہادت اتنا مضبوط ہے کہ وہ ضد کر کے جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں اور میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں اور شہادت جیسا بلند مرتبہ جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی ہی شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، اور جب مرنا ہی ہے تو پھر وہ ایک خوبصورت موت ہونی چاہیے، ایسی موت جو اللہ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں اللہ کے قرب کا جو ہے وہ حقدار بنا دے، اللہ کی جنتوں کا حقدار بنا دے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ دیکھیے، جو سٹارٹ میں نے حدیث بیان کی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ منافق ہے جس کے دل میں شہادت کی خواہش نہیں ہے۔ اگر گھر میں موت ہوتی ہے تب بھی اگر دل میں خواہش ہے تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ درجہ جو ہے وہ یہ نصیب فرما دیں گے۔ یہاں تک احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ بہت ساری اس حوالے سے احادیث ہیں، لیکن اللہ سے دعا مانگتے رہیے اور ایک مسلمان کے دل میں کم از کم جذبہ شہادت ضرور ہونا چاہیے، شہادت کی خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو